الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیارے پیارے بچوں، ہم لوگ جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، مسلسل کئی سالوں سے آپس میں اختلاف اور انتشار جھیل رہے ہیں. حالانکہ کلمہ پڑھنے والوں میں اصولاً یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پر اہل سنت کہلوانے والے یہ جو 3 گروپ ہیں، ان کے درمیان میری مراد ہے اہل سنت و جماعت ایک، یعنی ہم لوگ جنہیں عوامی طور پر بریلوی کہا جاتا ہے، دوسرے دیوبندی حضرات اور تیسرے وہابی حضرات. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تینوں کا ماخذ ایک ہے. ہمارے نزدیک قرآن مجید فرقان حمید سب سے بڑا ماخذ ہے ہم تینوں کے نزدیک. باقی حدیث مبارکہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف وہی حدیث مانیں گے جو قرآن کے خلاف نہیں ہوگی، جبکہ وہابی حضرات ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی نہیں. یہ ایک جھگڑا ہے، لیکن یہ بنیادی جھگڑا نہیں. میں نے بڑی کوشش کی کہ کم از کم یہ جو آپس کے 3 مسالک ہیں، ان کے درمیان جو اصولی اختلافات ہیں، اصولی، ان کو آپس میں بیٹھ کر طے کر لیا جائے. 3 الزامات ہیں ایک دوسرے پر. 2 الزام لگتے ہیں ہم پر، یہ جو سنی ہیں یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، یہ شرک بھی کرتے ہیں اور بدعت بھی کرتے ہیں. اور ہماری طرف سے بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے. وہ ہم الزام تو نہیں کہتے، حقیقت ہے
کہ ان دونوں کے بزرگوں کے ہاتھوں کچھ ایسی باتیں لکھی گئی ہیں، نکلی ہیں، جن میں نبی کریم علیہ السلام کی توہین، سرکار کی حد تک گستاخی اور بے ادبی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ ساری زندگی میری یہی بیان کرتے ہوئے گزری کہ ہم نہ مشرک ہیں نہ بدعتی ہیں، تم گستاخ رسول ہو۔ اس پر ہمارے مناظرے بھی ہوئے، الحمدللہ جو ریکارڈ پر موجود ہیں۔ آج کل وہ فیس بک پر مناظرے موجود ہیں، جن کو سن کر ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا اور ذہن میں بھی میرے ابا جی قبلہ نے ڈالا۔ وہ مجھے فرماتے تھے کہ بیٹے دیکھو، ہمارا اور دیوبندیوں کا جو مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید ہیں، ان کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، اور تمہیں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ تم یہ جھگڑے آپس میں نبٹا سکتے ہو احسن طریقے سے قرآن کی روشنی میں۔ وہ مجھے بار بار فرماتے رہے بیٹے اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بہت بڑی طاقت بنتے ہیں، کرو یہ کام۔ آخر ان کے بار فرمانے سے اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ ٹھیک ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ اب میں مسلسل کئی سالوں سے ان حضرات کے جلسوں میں جاتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں۔ جو حضرات میری تقریریں سن رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کر نہ کوئی مداہنت کی ہے نہ کوئی منافقت کی ہے، بلکہ کھلے عام انہیں کہا ہے کہ آؤ بھائی، ہم ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے جو جھگڑے ہیں زیادہ تر دور رہنے کی وجہ سے ہیں۔ میں انہیں تقریباً ہر بار یہ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ کریں گے، لیکن ٹرخا جاتے ہیں۔ تو اب میں نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ میں تو علل اعلان انہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی نہ ہم مشرک ہیں نہ ہم بدعتی ہیں۔ کل بھی ایوان خاص یہ شیخو پورہ روڈ پر ایک مارکی ہے، وہاں بھی اہل حدیث حضرات نے ایک اجتماع کیا تھا، مجھے بھی بلایا تھا، تو میں نے وہاں ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ ہم نہ مشرک ہیں نہ بدعتی ہیں۔ اب میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ وہاں تو مجھے بات غلطی نظر نہیں آتی، وہ ہمارے ساتھی تیار نہیں ہیں کہ ان مسائل پر بیٹھ کر گفتگو کر لی جائے۔
تو میں عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنے جا رہا ہوں۔ اب میں عوام سے خطاب کرتا ہوں، کیونکہ فیس بک کے ذریعہ میری بات دنیا کے ہر کونے تک الحمدللہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہم لوگ اور یہ لوگ، یہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بیٹے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بیٹے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ پاکستان ہندوستان میں شیعہ حضرات کے علاوہ باقی علم حدیث پڑھنے پڑھانے والے جتنے لوگ بھی ہیں، وہ بالآخر شاگرد بنتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے۔ میری سند میں بھی ان کا نام آتا ہے، ہمارے بزرگوں کی سند میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ اور یہ شاہ عبدالعزیز صاحب علم کے پہاڑ تھے اور ولایت کے سمندر تھے۔ علم کا اندازہ تو اسی سے لگا لیجئے کہ ہم سنی، یہ دیوبندی، یہ وہابی، ہم سب ان کے شاگرد ہیں۔ علم کا اندازہ اس سے لگا لیجئے، اور ولایت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک مرتبہ ہندوستان کے شہر دہلی میں جب انگریز کی حکومت تھی، وہاں بد انتظامی پیدا ہو گئی۔ کوئی آفیسر وقت پر نہیں آ رہا، سودا مہنگے داموں بک رہا ہے۔ تو کسی شخص نے حضرت شاہ عبدالعزیز سے کہا، حضور بات کیا ہے، آج کل حالات ٹھیک نہیں۔ تو ہنس کے فرمایا، آج کل جو یہاں پر قطب مقرر ہے وہ بڑا ڈھیلا آدمی ہے، اس کی طبیعت میں سختی نہیں۔ اس نے بڑے شوق سے پوچھا، حضرت وہ کون ہے؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا، وہ بابا جو ریڑھی پر خربوزے نہیں بیچتا، وہ ہے اس علاقے کا قطب۔ اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا قطب کون ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ظاہری حکومت اور ایک ہوتی ہے باطنی حکومت۔ یہ ظاہری حکومت میں صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، دوسرے وزراء ہیں، مختلف شعبوں کے سربراہ ہیں۔ اسی طرح روحانی سٹیٹ، اس کے اندر بھی ایک ہے صدر، بادشاہ وقت، اور وہ ہے اللہ تعالی۔ اور اس روحانی سٹیٹ کے پرائم منسٹر ہیں نبی کریم علیہ السلام۔ پھر آگے علاقائی میئر بھی ہوتے ہیں نا، چیئرمین ہوتے ہیں، میئر ہوتے ہیں۔ اسی طرح روحانی سلطنت کے جو میئرز ہیں ان کا نام ہے
قطب، ایک ہوتا ہے قطب الاقطاب، میں اس کی بات نہیں کر رہا، صرف قطب کی بات کر رہا ہوں۔ تو علاقائی میر کا نام ہے قطب۔ فرمایا ہاں یہاں کا جو قطب ہے نا وہ بڑا ڈھیلا ہے۔ اس نے پوچھا جی وہ کون ہے؟ فرمایا وہ بابا نہیں جڑا خربوزے بیچتا۔ ٹھیک ہے حضور۔ اب وہ پوچھنے والا بندہ اس بابا جی کے پاس آ گیا۔ بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لہجہ بھی ڈھیلا۔ بابا جی میں تے خربوزے لینے ہیں تے لے لے پتر تو۔ بابا جی میری ایک شرط ہے۔ کیڑی؟ بابا جی میں چکھ کے خربوزے لینے نے۔ فرمایا پرا تو چکھ کے لے لے۔ انہیں ایک خربوزہ چکیا، چھوڑی پھڑی، پھاڑی کڈی، چکھی، خربوزہ سٹ دیتا، کوڑا ہے۔ دوجا خربوزہ پھڑیا، کٹیا، چیریا، چکھیا، پھکا ہے۔ کوڑا تے پھکا کہہ کے انہیں بابے دی ساری ریڑی ویلی کر دیتی۔ بابے دے متھے تے وٹ بھی نہیں آیا۔ پتر میرے کو تے یہ ہوئی سن تے دل چاکھے ہاں ہیں تو واقعی ٹلا۔ اچھا کچھ عرصہ گزریا، شہر دے حالات بالکل ٹھیک ہو گئے، صفائی وقت تے ہو رہی ہے، افسر پابندی نہ لا رہے نے۔ وہی بندہ پھر شاہ صاحب کو لایا۔ کہنے لگا شاہ جی آج کل معاملات بڑے فرسٹ کلاس نے۔ ہس کے فرمایا اگلا فوت ہو گیا، جڑا نواں آیا نا وہ بڑا ڈڈ ہے، بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے، بڑا سخت منتظم ہے۔ فرمایا شاہ جی وہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ بابا جو ماشکی نہیں پانی پلاتا پھرتا ہے لوگوں کو، وہ ہے۔ آ گیا اس کے پاس، بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی پانی پینا ہے، پی لے۔ بابے نے پیالہ پکڑا، مشک کا منہ کھولا، پیالے میں پانی ڈالا اور کہا لے۔ اس نے پیالہ دیکھا، دیکھتے ہی پانی گرا دیا۔ بابا جی یہ تے تل ہے، انہیں رکھ کے ایک چھڑی۔ انہیں کہا تو سارے خربوزے والے ہی سمجھے نے؟ یہ ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی۔ یہ جو تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے علمی سپورٹر ہیں مولانا زکریا صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے آپ بیتی۔ اس میں بھی انہوں نے شاہ صاحب کا ذکر کیا ہے۔ شاہ صاحب کے پاس ایک مولوی صاحب آ گیا پڑھنے کے لیے۔ شاہ جی مجھے بھی پڑھائیے۔ تو اس زمانے میں فارسی بڑی بولی جاتی تھی، پڑھی بھی جاتی تھی۔ آج کل تو نام و نشان ہی ختم ہو گیا فارسی کا، دینی مدارس کے اندر بھی۔ تو کئی اہل اللہ وہ دیوان حافظ شیرازی پڑھایا کرتے تھے، اور اس دیوان کا ایک شعر ہے کہ بَمَے سجادہ رنگی کن گرت پیر مغاں بوید۔ کہ او میں داند راہ و رسم ہائے منزلہ، اور تیرا پیر کامل ہونا تو پیر کامل اگر تجھے کہے کہ یہ جو مصلی ہے
اس کو شراب سے تر کر دے تو کبھی پیر کے کہنے پر نہ کرنا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسے میں نے منزل تک کیسے پہنچانا ہے۔ جب مولوی صاحب نے یہ شعر پڑھا تو کہنے لگے جی توبہ توبہ، مصلی تو عبادت کے لیے ہے، میں تو شراب جیسی پلیت چیز سے مصلی کو تر نہیں کرتا۔ فرمایا چلو چھوڑو، ہم تمہیں کچھ اور پڑھاتے ہیں۔ وہ دن گزر گیا، دوسرا دن آیا تو مولوی صاحب نے اپنی جیب سے نکالے 10 روپے۔ اس وقت کے 10 روپے بڑی چیز ہوا کرتے تھے۔ 10 روپے نکال کر کہا کہ فلاں سرائے جو ہے نا وہاں چلے جاؤ اور سرائے کے مالک سے پوچھو کہ کیا کوئی نئی لڑکی آئی ہے برا بھلا کرنے کے لیے، جاؤ جا کے موج کرو۔ یہ مولوی بھی بعض اوقات بڑے بدمعاش ہوتے ہیں۔ وہ مولوی جو اپنا مصلی شراب سے تر نہیں کرنا چاہتا تھا، بڑی خوشی اس نے 10 روپے پکڑے، چسکا جو لینا سی تو پہنچ گیا سرائے والے کے پاس، اور کوئی نمی تازی آئی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہونے تھوڑی دیر پہلے پہنچی ہے، رات دی بکنگ میرے نال کر لے۔ پیسے طے ہو گئے، رات بک ہو گئی۔ رات کو جب وہ مولوی صاحب پہنچے سرائے والے کے پاس تو سرائے والے نے کہا بھائی وہ کمرہ ہے فلاں، وہ لڑکی تیرا انتظار کر رہی ہے، جا۔ اب مولوی صاحب نے دروازہ کھولا تو لڑکی نے نا یوں اپنے گھٹنوں کے اندر اپنا سر دے رکھا تھا، گھٹنے اوپر اور سر اس کے اندر، اور اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ مولوی کوئی پیشہ ور تو تھا نہیں، وہ تو صرف چسکا لینے گیا تھا۔ وہ اس کا رونا سن کر گھبرا گیا، پوچھا بی بی میں کوئی زبردستی کرنے لگا ہوں تیرے ساتھ؟ تیرا تو سودا طے ہوا ہے۔ تو وہ آگے سے کہیں گے میں کوئی ایداں دی ساں، میں تے پلے پہ گئی ایک نکھٹو مولوی دے، انہوں پھر پتہ نہیں کی چاہ چڑھیا، انہیں مینوں گھر چھڑیا تے باہر نکل گیا تعلیم حاصل کرنے واسطے۔ میں پیچھے روندی رلاندی رہی، میرے کو تے کھان نو بھی کچھ نہیں سی، میں تے اپنا ٹھڈ پرن واسطے باہر نکلیاں، میں کوئی ایداں دی تھوڑی ہاں۔ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں جب اس لڑکی نے سر اٹھایا تو مولوی کی اپنی بیوی تھی۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، اپنے استاد کی باری آئی، اب دو ہی باتیں ہیں نا، یا تو استاد کے لیے اتنا علم مان لیا کہ فلاں وقت اس کی بیوی گھر سے نکلے گی، سرائے پہنچے گی، اور پھر وہ اس مولوی کے ساتھ سودا ہوگا، وہ محفوظ بھی رہے گی، یا تو یہ مانا۔ ارے پاگل نہ بن، اگر اپنے استاد کے لیے مان سکتا ہے تو مصطفیٰ کے لیے ماننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یا یہ ماننا پڑے گا کہ استاد کے پاس پاور تھی، استاد نے اسے سمجھانے کے لیے، مت دینے کے لیے اس کو گھر سے نکلوایا، چلو نکلو یہاں سے، پھر بحفاظت سرائے تک پہنچایا، پھر اس کے خاوند کے ساتھ ملاقات کروائی۔ اور اپنے استاد کے اندر اتنی طاقتیں مان لیتے ہو، نبی کی باری آتی ہے تو کہتے ہو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید پتلا سا چھلکا ہوتا ہے رسول اس کا بھی مالک نہیں، تحف ہے تمہارے اس کلمہ پڑھنے پر۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی،
منکرو کلمہ نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب۔ یہ سارا میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم لوگ کہاں سے الگ ہوئے ہیں۔ وہاں تک تو ہم اکٹھے تھے سارے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب یہ 4 بھائی تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالغنی۔ یہ باقی کے تینوں شاہ صاحب سے چھوٹے بھی تھے اور شاہ صاحب کے شاگرد بھی تھے۔ یہ جو چھوٹا تھا نا سب سے، شاہ عبدالغنی، اس کو بھی اللہ نے اولاد دی۔ ایک بیٹے کا نام اس نے رکھا محمد اسماعیل، اور یہی جو سب سے چھوٹا یہ جو بیٹا تھا محمد اسماعیل، یہ پاکستان میں فتنہ و فساد کا سبب بنا۔ فتنہ اسی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب۔ اس نے بڑے ہو کر یہ کتاب لکھی اور نام رکھا تقویت الایمان، کہ ایمان کو تکڑا کرنے والی، ایمان کو قوت دینے والی۔ ہمارے بزرگوں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو فرمایا بھئی یہ تقویت الایمان تو نہیں، یہ تو تفویت الایمان ہے، ایمان کو فوت کر دینے والی۔ یہ ایمان کو تکڑا کرنے والی نہیں ہے۔ ایمان، اس پر عمل کرو گے تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اور ہمارا تھا ایک کاموں کی کا رضوی شعر، مولانا محمد اکرم رضوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا پنجابی نام رکھا تھا تکۃ الایمان۔ یہ وہ کتاب ہے جو ایمان کو دھکا دے دیتی ہے۔ یہ میرے بچوں، یہ ہے کتاب جو اصل میں وہابی سنی پواڑے کا سبب بنی ہے۔ یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب وہابیوں کے نزدیک اتنی معتبر ہے کہ ان کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب گزرے ہیں، ثناء اللہ صاحب امرتسری۔ انہوں نے اس کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو میں نہیں بتاؤں گا، جو ہیڈ لائنز ہیں وہ آپ سن لیجئے۔ 2 ہیڈ لائنز سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلی ہیڈ لائن، تقویت الایمان اور اس کا مصنف عالی شان، یہ ہے پہلی ہیڈ لائن۔ اور دوسری، اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل۔ آپ نے توجہ نہیں کی، یہ بہت اونچے لفظ کہہ گیا ہے۔ دیکھیے مالک جب قرآن کی اندر لیلۃ القدر کی شان بیان کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ بالکل اسی پیٹرن پر، توبہ توبہ۔ اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل۔ یہ ہیں وہابی مولوی صاحبان اس کی تعریف کرنے والے۔ اور دیوبندیوں میں سب سے بڑے 2 مولوی صاحبان سمجھے جاتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کا نام ہے قاسم نانوتوی، جنہوں نے دیوبند بنایا تھا،
اور دوسرے مولوی صاحب کا نام ہے رشید احمد گنگوہی۔ گنگوہی صاحب کو یہ کہتے ہیں فقیہ نفس، امام ربانی، اتنے اونچے اونچے لفظ القاب دیتے ہیں ان کو، امام ربانی۔ ان کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، اتنا بڑا، یہ میں نے رکھا ہے اگال دان، اس میں بلغم آتی ہے، تھوک دیتا ہوں۔ تو اگر میں کسی بیٹے کو کہوں نا، شاگرد کو، بیٹے ذرا اس کو دھو لاؤ، تو شاید ہی کو خوشی سے دھوتا ہو، مجبوری کی عالم میں چلو جی مسواک وغیرہ مار لی تو دھو دیتا۔ یعنی استاد کی بلغم کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن وہ کتنے بڑے تھے ان کے نزدیک، انہوں نے بھی اگال دان رکھا ہوتا تھا، اور بلغم تھی خشک، وہ جمع ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن کافی سٹاک جمع ہو گیا اس کے اندر، تو مولوی صاحب ہیں سب کے استاد یعقوب صاحب، انہوں نے اس کو پکڑا، پانی ڈالا، مسواک سے اس کی مدانی بنا کے نا اس کو خوب حل کیا اور سارے کا سارا پی گئے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے اتنی محبت، اتنی عقیدت کسی معمولی بندے سے نہیں ہو سکتی۔ اب وہ علامہ رشید احمد گنگوہی اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں اس کا رکھنا اور پڑھنا اور اس پر عمل کرنا عین اسلام اور موجب اجر کا ہے۔ یعنی تقویت الایمان کا رکھنا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا عین اسلام اور موجب اجر کا ہے۔ بھائیو، ایک ہے یہ کتاب اور ایک ہے یہ کتاب۔ مجھے ڈر ہے آپ غلطی کر جاؤ گے۔ بتاؤ کیا قرآن کا رکھنا عین اسلام ہے؟ نہیں، غلطی کر گئے آپ۔ جس کے ٹیبل پر آپ قرآن رکھا دیکھیں، جس کے گھر میں قرآن رکھا دیکھیں، کیا آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہو کہ یہ واقعی مسلمان ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ جو تقویت الایمان ہے اس کا رکھنا بھی عین اسلام ہے۔ اچھا، کیا قرآن پڑھنا عین اسلام ہے؟ نہیں۔ جس کی زبان سے بھی قرآن سنو، کیا آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہو یہ مسلمان ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ قرآن تو ہندو بھی پڑھتا ہے، ہاں، قرآن یہودی بھی پڑھتا ہے، قرآن عیسائی بھی پڑھتا ہے۔ جس طرح میں بائبل پڑھتا رہتا ہوں، کبھی کبھی آپ کو سناتا بھی ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان سے مناظرہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی قرآن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے مناظرہ کرنا پڑے، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک آریہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس نے بڑک ماری، اس نے کہا نعیم الدین میرے ساتھ ہوش سے بات کرنا، مجھے تیرے قرآن کے 14 پارے یاد ہیں۔ آپ نے مسکرا کے کہا یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے نا، تیرے جیسے دشمن کے اندر بھی گھس گیا ہے، اور تیرا وید تو تو خود نے اسے یاد کر سکا۔ یعنی پڑھتے ہیں اسے پڑھتے ہیں۔ اس کا پڑھنا، اس کا رکھنا عین اسلام نہیں، ہاں اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا، یہ عین اسلام ہے۔ لیکن یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کتاب کا رکھنا بھی عین اسلام، پڑھنا بھی عین اسلام اور عمل کرنا بھی عین اسلام موجب اجر کا ہے۔ اب اس قرآن کو ہم پرکھیں گے، اس کتاب کو پرکھیں گے ہم قرآن کے ذریعے۔
میں نے یہ فارمولہ لیا بھی قرآن سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ سنیوں میں نا ایک مصیبت آ گئی ہے بہت بڑی، دھیان سے سننا۔ مصیبت یہ ہے کہ خطیب خواہ جتنا مرضی قرآن پڑھ لے، سبحان اللہ نہیں کہنا، جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا، ادھر کوئی شعر پڑھا نہیں سر کے ساتھ سبحان اللہ، جیب میں بھی ہاتھ ڈالا اور کھڑے ہو کے نذرانہ بھی پیش کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بڑے بڑے اچھے اچھے اہل علم وہ قرآن پڑھنا چھوڑ گئے، حدیث پڑھنا چھوڑ گئے، اور وہ نعت خوانی پر لگ گئے۔ شعر پڑھیں، پیسے بہت مل دینے، خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو، اپنے دین ایمان کو بچاؤ۔ شعر دین نہیں ہے، شعر ایمان نہیں، اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے شعر، لیکن اصل دین کیا ہے یہ، اور اصل دین میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو، الگ الگ مت ہو جاؤ، بس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ حبل اللہ کون ہے جس کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے؟ میں نہیں کہتا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبل اللہ الممدود، یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جس کا ایک سرا ادھر ہے ایک سرا ادھر ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے میں مصطفیٰ کے طریقے پر چلوں، وہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، سیدھا جنت چلا جائے گا۔ اس کتاب میں 3 جگہ لکھا ہے، 3 جگہ، کہ صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو مت مانو۔ صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو مت مانو، 3 جگہ لکھا ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ پھر میں نے ایک بڑی گندی مثال بھی سنی، تقریر کر رہا تھا ایک وہابی مولوی، وہ کہنے لگا ہم جو موحد ہیں ہم ہیں ہی والے، اور یہ جو بریلوی ہیں نا بدعتی یہ ہیں وی والے۔ پھر مثال دی، ایک ہوتی ہے کنجری، ایک ہوتی ہے گھر والی۔ کنجری کہتی ہے اپنے خامند کو میں تیری ہی ہوں، اور کنجری کہتی ہے مرد کو میں تیری وی ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ کو یا اللہ ہم تیرے ہی ہیں، اور یہ سنی کہتے ہیں ہم تیرے وی ہیں، یا اللہ تجھے بھی مانتے ہیں، تیرے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ہم وی والے۔ یہ سنی وی والے اور ہم وہابی موحد ہی والے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے تقریر سنی۔ ہاں ہاں، کیا خیال ہے بچوں، گھر میں صرف ابا ہی ہوتا ہے کہ اور بھی ہوتے ہیں؟ اور بھی ہوتے ہیں۔ تو بندہ صرف ابا کو مانتا ہے یا باقیوں کو بھی مانتا ہے؟ باقیوں کو مانتا ہے۔ فرق اتنا، ابے کو ابا مانتا ہے، امی کو امی مانتا ہے، بیوی کو بیوی مانتا ہے، بہن کو بہن مانتا ہے، بیٹے کو بیٹا مانتا ہے، بھائی کو بھائی مانتا ہے، مانتا سب کو ہی ہے۔ آؤ پھر قرآن سے پوچھیں، قرآن تو بتا ہم نے صرف ایک اللہ کو ماننا ہے یا کسی اور کو بھی ماننا ہے؟ لو جی، دوسرا پارہ اور دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اونچی کہہ دو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔
اصل نیکی یہ نہیں کہ تم منہ ادھر کو کرو یا ادھر کو کرو، اصل نیکی یہ نہیں، اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اصل نیکی یہ ہے کہ بندہ اللہ کو بھی مانے، قیامت کے دن کو بھی مانے، فرشتوں کو بھی مانے، کتاب کو بھی مانے، سارے نبیوں کو بھی مانے، اور صرف اللہ کو ماننا یہ ابلیس والی توحید ہے، اور سب کو ماننا یہ حضرت جبریل علیہ السلام والی توحید ہے۔ یہ کس نے کہا تھا ہم نے صرف اللہ کو ماننا ہے؟ ابلیس نے۔ یا اللہ صرف تینوں مننا اور کسی نو نہیں مننا۔ ایک توحید ابلیس والی، دوسری توحید حضرت جبریل والی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا تھا یا اللہ بس تجھے مان لیا، اب تیری مرضی، جسے جسے تو منواتا جائے گا ہم اسے مانتے جائیں گے۔ اور یارو ایک توحید ان کی، ایک توحید ہماری توحید تو یہ ہے یا اللہ جب تجھ کو مان لیا اب تو مصطفیٰ منوائے گا تو مانیں گے، باقی نبی منوائے گا تو مانیں گے، کتابیں منوائے گا تو مانیں گے، فرشتے منوائے گا تو مانیں گے، یا اللہ سارے صحابہ منوائے گا تو مانیں گے، اہل بیت کو منوائے گا تو مانیں گے، یا اللہ ولیوں کو منوائے گا تو مانیں گے۔ یا اللہ جب تجھے مان لیا اب تیری مرضی، جس جس کو تو منواتا جائے گا اسی کو سنی مانتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہیں سے انشاءاللہ بات اگلے جمعے تک زندہ رہے تو انشاءاللہ یہیں سے بات شروع ہوگی انشاءاللہ۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔